تشکر اور شکر گزاری کی عادت اپنائیں۔ ڈیل کارنگی کا کہنا ہے، شکر گزاری جذباتی آسودگی کی کنجی ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار رہیں اور اپنی توجہ ان لوگوں اور ان سہولیات پر مرکوز کریں جو آپ کی زندگی میں میسر ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کی زندگی کے بارے میں شکایت کرتے اور الزام لگاتے دیکھا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے حالات و واقعات اور دوسرے لوگوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے پاس کسی چیز کے لیے شکر گزار ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم زندہ ہیں، یہی بات شکر گزار ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ کامیابی حاصل کریں، زندہ رہیں، محبت کریں اور اللہ اور بندوں کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے سے لطف اندوز ہوں۔ جو لوگ ہمارے پاس مشورے کے لیے آتے ہیں ہم انہیں سب سے پہلا عمل اظہار تشکر سکھاتے ہیں۔ اکثر لوگ بھول چکے ہیں کہ شکر گزار کیسے ہوں، اور اس عمل کو اپنا لینا ہماری زندگی میں سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ لوگ معاملات کو مختلف انداز میں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب لوگ تشکر کی حالت میں ہوتے ہیں تو خوف ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ شکر ان کے خوف کو کم کرتا ہے کیونکہ ان کی توجہ کا ارتکاز صرف صحیح اور غلط کے فرق پر ہوتا ہے۔ ٹونی رابنس کہتا ہے، صحیح اور غلط دونوں راستے ہمیشہ ہمارے سامنے کھلے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو 5 ایسے معاملات کی فہرست مرتب کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جن کے لیے وہ شکر گزار ہیں۔ اس طرح ان کی توجہ زندگی کی تلخیوں پر مرکوز ہونے کے بجائے زندگی کے مثبت پہلوؤں پر ہو جاتی ہے۔ جتنی ہم توجہ زندگی کے مثبت پہلوؤں پر مرکوز کریں گے اتنا ہی ہماری زندگی کی جانب دنیا کی مثبت توانائیاں کھنچی چلی آئیں گی۔ اس معاملے کو قانون ثقل بھی کہا جا سکتا ہے۔ انسان کسی بھی چیز کے لیے شکر گزار ہو سکتا ہے، اپنی سانسوں کے لیے، کافی کے ایک کپ کے لیے، اولاد کے لیے، لیکن ہر روز اسے ایک نئی فہرست مرتب کرنی چاہیے۔ ڈیل کارنگی کہتا ہے کہ ہر روز جب میں اٹھتا ہوں تو زمین کی جانب دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں اب بھی زمین کے اوپر ہوں اور پھر اس کے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ فرینڈ، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں جلد از جلد آگے بڑھ سکوں۔